بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے اللہ کے نبی۔ لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا، خبر دینے والا، اعلان کرنے والا، یعنی احکام الہی پہنچانے والا۔ ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ بس انبیاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے لیے لے کر آئے، یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسانیت تک پہنچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کا انتخاب کیوں کیا؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انہیں زمین پر خلیفہ بنایا، تو تمام انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک لازمی طریقہ بھی مقرر فرما دیا۔ لیکن افسوس کہ انسان بار بار اس بتائے ہوئے طریقے کی تردید کرتے ہوئے اس میں تبدیلیاں کر دیتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے انبیاء کو بھیجنے کا سلسلہ مقرر کیا کہ وہ خدائی طریق میں پیدا ہو جانے والی تبدیلیوں کی اصلاح کریں جن سے انسانیت بھٹک چکی ہے۔ اس طرح ان انبیاء یا پیغمبروں کی زندگی اس عظیم جہاد میں صرف ہو جاتی۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور چناؤ ہے۔ یہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو کسی قسم کی جد و جہد یا محنت اور عبادت سے حاصل ہو جائے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کو چن کر انہیں ہی عنایت فرمایا ہے۔ انبیاء کرام بھی عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور دوسرے بشری تقاضے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں گناہوں یا خطاؤں سے معصوم رکھا۔ انسان اپنی نادانی میں اس بات کو ماننے سے قاصر ہے کہ نبی کوئی بندہ بشر ہو۔ ان کے خیال میں پیغمبر کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں تو ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ لہٰذا پیغمبروں پر ایمان لانا قرآن اور سنت کے مطابق ایک اہم رکن ہے جس پہ ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ پیغمبر اللہ اور بندوں کے درمیان ایک رابطہ یا ایک واسطہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پیغمبروں کی ہی بات کی تصدیق کرنی ہے، نہ کہ ان لوگوں کے کہے میں آنا ہے جو کہ ایمان نہ لاتے ہیں اور معجزے پہ معجزہ مانگتے رہتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ پیغمبروں پہ ایمان لانا اور دل سے ہر قسم کے شکوک و شبہات کو نکال دینا دل کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے نبی بھیجے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات قرآن میں تم سے بیان کر دیے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے کتنے پیغمبر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 1,24,000۔ پھر پوچھا، ان میں سے نبی کتنے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے 313 نبی ہیں۔ پھر پوچھا، ان میں سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، آدم علیہ السلام۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ پیغمبر نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ اللہ کے پیغمبر نبی تھے۔ اللہ نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ ویسے تو تمام پیغمبروں پہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن 25 پیغمبروں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، ان پہ ایمان لانا لازم ہے، جن کی فہرست یہ ہے: آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام،
حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔